غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائی ہے۔ بے شک۔ اچھا، جو نیاز دے تو یہ کا کھانا ہوا پہنچ جاتے کا؟ غوث پاک کے نام انہوں نے فاتحہ کرایا تو کیا ہے، کھانا بغداد پہنچ گیا، غوث اعظم کے پاس پہنچ گیا۔ اسی لیے لوگ کھانا سامنے نہیں رکھتے، کہتے کاہے رکھا تو کئی جات ہے ہوا کا۔ ہمارے گاؤں میں ہے ایک بابا رہے جن کے نام ہے جھٹاری بابا۔ جھوٹ بہت بولت رہے تو گاؤں والے ان کے نام میں رکھ دیں جھٹاری بابا۔ ایک دن کچھ لوگ ان کے پاس پہنچے، بدعقیدہ لوگ، کہہ لگے آئے جھٹاری بابا یہ کھانا سنی سامنے دے کے کاہے فاتحہ کرت، یہ قبر میں جات ہے کا؟ تو کہیں ہاں بھیا رکھا جاتا ہے تو جیتے ہوئی، جاہل آدمی پڑھے لکھے رہے نے، کہیں ہاں بھیا رکھا تو جات ہوئی ہیں، تو کہیں جب قبر میں جات ہوئی تو مردہ کھاتو ہوئی ہیں، تو جٹاری بابا کہیں ہاں بھیا جے تو مردہ کھائیبے کری ہیں، تو کہیں جب کھات ہوئی ہیں تو قبر میں حق تو ہوئی ہیں، بڑے بے باک ہوتے ہیں۔ تو جٹاری بابا جاہل آدمی کہیں ہاں بھیا کھات ہوئی ہیں تو حق تو ہوئی ہیں، تو کہیں بابا تمہرے مردن کے قبر میں بڑی گندگی رہا تھے بابا، کہنے پہ گندگی نہیں رہا تھا، کہیں کا ہے، کہیں تم تو کبھی فاتحہ کرت نہیں ہو، تمہارا مردہ بھوکے رہا تھا، ہم لوگ کری تھے کھائے کھائے حقت ہیں، تو تمہارا مردہ ایسے بھوکے رہا تھے تو دوڑ دوڑ کے وہی صاف کیا کرت ہے، یہر سے آمدنی وہر خرچہ۔ بتاؤ، یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے کھانا وہاں پہنچ جاتا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت دیکھو، ہم لوگ بقرعید میں قربانی کراتے ہیں، سب کراتے ہیں، اللہ کے نام پر 10,000 20,000 50,000 کا بکرا آدمی ذبح کرتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد دعا مانگتا ہے اللہم تقبل هذه الاضحیہ، اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے۔ بے شک بے شک۔ تو قربانی کیا اور دعا مانگا، ہاتھ بھی اٹھاتے، ہاتھ اٹھاتے کہ نہیں، دعا مانگتے اللہم تقبل هذه الاضحیہ، اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے۔ تو کہا وہ بکروا ہوا پہنچ جاتا ہے، واہ کیا وہ گوشت پہنچت ہے، وہ خون پہنچت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز ہرگز نہ قربانی کا گوشت اللہ کے ہاں جاتا، نہ اس کا خون جاتا ہے، بے شک۔ نہ قربانی کے جانور کا گوشت جاتا اللہ کی بارگاہ میں، نہ خون جاتا، پھر کیا جاتا ہے؟ تو اللہ آگے فرماتا وَلَٰكِن يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن صرف تمہاری دل کی پرہیزگاری اللہ کے یہاں جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمہاری نیت جاتی ہے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ تمہاری نیتوں کا صلہ عطا بے فرماتا شک ہے۔ بے شک۔ تو ایسے ہی ہم فاتحہ کر کے نیاز کرا کہ اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں تو وہ کھانا نہیں جاتا، بلکہ ہماری دل کی نیت اللہ کے یہاں جاتی ہے، اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نیاز کراؤ اور اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، کھانا کھلانا ہے بہت ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور قرآن میں بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کس وجہ سے تم لوگ جہنم میں آئے؟ تو وہ لوگ کئی وجہ بتائیں گے، پہلی وجہ تو یہ بتائیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں آئے۔ بے شک بے شک۔ اور دوسری وجہ بتائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ بے شک۔ پتہ چلا کھانا کھلانا بھی ثواب ہے اور نماز پڑھنا تو فرض عین ہے ہی۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ کے گھرانے میں کتنی اہمیت تھی۔ حضرت علی شیر خدا کے گھر میں
حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے. جب حسنین بیمار ہو گئے تو فاطمہ زہرا نے منت مانی, یا اللہ میرے بیٹے حسن حسین کو شفا دے دے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. فاطمہ نے یہ منت مانی. اب آج کل کی مہروے کہا کہتے ہیں, یا اللہ بچے کو شفا دے دے تو ہم اجمیر شریف میں چادر چڑھے ہوئے. واہ جی حق ہے. تم اجمیر شریف کہہ دی ہو لیکن کیسے جائیے ہو, ایسے دن سے پہنچ جائیے ہو. اجمیر شریف جانے کے لیے تمہارے شوہر پر کتنا بوجھ پڑا, گاڑی کرنا پڑا, تمام انتظامات کر کے تب وہاں جاؤ گی. اور چادر, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ کسی ولی کی قبر پر جب وہ چادر جب تک کہ پران نہ ہو جائے, پھٹے نہ, تب تک کہ دوسری چادر ڈالنا جائز نہیں. بے شک حق ہے. اور آج ہم چادر لے جا کے وہاں پیش کرتے ہیں. غریب بھوکوں مر رہے ہیں, ہم چادر چڑھا رہے ہیں, اور چادر سے فائدہ درگاہ کے خداموں کا ہو رہا ہے. یہاں ڈالے وہاں بیچن پھر آئیں گے, یہاں ڈالے وہاں بیچن پھر آئیں گے. اسی لیے پھول کی چادر ڈالنا چاہیے. پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے, ماہرہ جاؤ دیکھو وہاں پھول کی چادر پڑتی ہے. بے شک بے شک. اب آج چادروں میں قرآن کی آیت لکھ دیتے اور قبر پہ ڈالتے ہیں, اس کے بعد وہی چادر اٹھا کے ادھر ادھر ڈالتے ہیں, پھر آتی ہے بکنے کے لیے. موبائل پہ ایک دن ایک صاحب بول رہے تھے, مجھے بھی اچھا لگا. حق بات تو یہ نہیں کہ کون بول رہا ہے, بلکہ دیکھو کہ حق بولی کون بول رہا ہے. بے شک بے شک. وہی قرآن کاغذ پہ لکھ دیا جائے تو قرآن ہے, اور کپڑے پہ لکھ دیا جائے تو قرآن نہیں ہے. وہ بھی قرآن ہے. اور قرآن کا ادب کیسے کیا جائے, اللہ فرماتا ہے قرآن میں, وَلَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, لا يَمُسُّهُ إِلَّا صحیح یاد ہے, اس کو نہ چھوئے مگر وہی جو پاک و صاف ہو, باوضو ہو. باوضو پاک صاف ہی قرآن کو چھو سکتا ہے. اور جب آپ نے چادر میں قرآن لکھوا دیا اور پھر اس کو قبر پہ ڈال لے, اس کو خدام اٹھا کے ادھر کرتے ادھر کرتے, کوئی باوضو نہیں ہوتا, تو آپ گنہگار ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ تو قبر پہ جاؤ تو پھول کی چادر ڈالو. بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں ہے, رسول اللہ کے گھر والے حسن حسین بیمار ہوئے تو فاطمہ نے منت مانی تھی, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے تو میں کعبہ تو میں 3 روزے رکھوں گی. آواز ہمارے وہاں ایک مولوی صاحب ہیں, مولبین مامی مان لین مولبین, کہ اللہ ہمیں کام بنا دے تو ہم غازی بابا کے وہاں بکرا دبا کریں گے. اب بتاؤ مولوی کے تنخواہ کرتی ہوتے 6,000-7,000 روپیہ مہینہ, اب بکرا ملے تھے 15,000 کے. اب مولوی بچرو بڑے محنت کے یار وہاں پیسہ جگاڑ کے بکرا خریدیں, سامان خریدیں, ان کے بعد اب ٹرالی نہیں پاوے جائے کھاتے. گاؤں ڈھونڈ آئے ٹرالی والے, تب آئے مولوین پہ جھوٹے کہیں تہین جا, تو بہت منت مانا تھا, تور منہ بہت کھلا تھا, جا تہین ڈھونڈ. اب جب ٹرالی والا مل گیا تو کھانا بنائے والا نہیں ملے, تو پھر بائے مولوی ان پر برسیں, کہا ارے تو جا ڈھونڈ کے لے کے آؤ, تور منہ بہت کھلا تھا. تو مولوین کوچ پھیلیں کہ غازی بابا آپ کی پریاد اب زندگی میں نہ منوے, غازی بابا آپ کی بتاؤ کیا ہوا. فاطمہ زہرا نے روزے کی منت مانی, اے لوگوں مصیبت آئے تو کہہ دو الہی مجھے اس بیماری سے شفا دے دے, میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اے اللہ مجھے شفا دے دے تو میں روزہ رکھوں گا, تاکہ منت پوری کرنے میں تمہارے اوپر بوجھ بھی نہ لگے, منت پوری ہو جائے. بے شک. منت مان لیا 3 دن کی, اللہ نے حسن حسین کو شفا دے دیا. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منت مان لیے, اور حضرت فضہ جو نوکرانی تھی انہوں نے بھی منت مان لی. بہرحال روزہ رکھے, غریبی کا عالم تھا. شام کو جب روزہ افطاری کا ٹائم آیا تو تھوڑا سا آٹا تھا, اس کی 1 روٹی بنی. 1 روٹی میں روزہ افطار کرنے کے لیے جب بیٹھے تو اتنے میں ایک یتیم آیا دروازے پر.
اور کہا رسول اللہ کے گھر والوں میں یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا، میرا سہارا کوئی نہ رہا، اے رسول اللہ کے گھر والوں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اللہ حضرت علی شیر خدا اٹھے، وہی روٹی جو افطاری کے لیے تھی اٹھے اور اس یتیم کو دے دیا، اور پانی پی کے گھر والوں نے روزہ رکھ لیا، روزہ افطار کیا، صبح پھر پانی پی کے سحری کر لی، اور دوسرے دن پھر جب ایک روٹی بنایا افطاری کے لیے بیٹھے، پھر ایک قیدی آ گیا اور کہے رسول اللہ کے گھر والوں میں قیدی ہوں، میری مدد کر دو، میں بھوکا ہوں۔ حضرت علی اٹھے، وہی روٹی اٹھا کے قیدی کو دے دیا اور پانی پی کے روزہ افطار کر لیا۔ اللہ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، اور شام کو جب تھوڑا سا آٹا پائے تو ایک روٹی بنی، پھر افطاری کے لیے بیٹھے تو اتنے میں ایک مسکین آ گیا دروازے پر، کہے رسول اللہ کے گھر والوں میں مسکین ہوں، کمزور ہوں، میرا سہارا بن جاؤ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ حضرت علی شیر خدا نے اس دن بھی وہ افطاری کی روٹی لیا اور اس غریب کو دے دیا، پانی پی کے روزہ افطار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ قرآن کی آیت اللہ نے نازل فرما دی، اے جبریل جاؤ بشارت دے دو، الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اے جبریل جا کے خوشخبری دے دو کہ وہ لوگ جو میری محبت میں کبھی یتیم کو کھلاتے، کبھی مسکین کو کھلاتے، کبھی قیدی کو کھلا دیتے، ان کے لیے بڑا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کے گھرانے سے ہم کو یہ سبق ملا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ بے شک، تو اللہ جب تک توفیق دے، نیاز کراتے رہو، اللہ کے بندوں کو کھلاتے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، اور ابھی حضرت نے بہت ماشاءاللہ ہماری ماں بہنوں کے تعلق سے بھی کہا، ہماری ماں بہنوں کو بھی دھیان دینی چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ ہرگز کوئی عورت اپنے پیر کو زمین پر زور سے نہ رکھے، لِيُعْلِمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے زیور کے بجنے کی آواز غیر محرم کے کان میں نہ چلی جائے۔ اللہ اللہ، گھر میں ہو تو زور سے زمین پر پیر نہ رکھیں، کہ ہو سکتا ہے تمہارے گھر کی دیوار کے کنارے سے کوئی غیر محرم کا گزر ہو رہا ہو، غیر محرم کا، اور تمہارے زیور کے بجنے کی آواز غیر محرم کے کان میں نہ چلی جائے۔ جب ہماری ماں بہنوں کے زیور کے بجنے کی آواز پر پابندی ہے تو ہماری ماں بہنوں کی زبان سے نکلی ہوئی بولیوں پر کب نہ پابندی ہوگی؟ یاد ہے میری ماں بہنوں، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو، پردے میں رکھو، تمہاری آواز بھی عورت ہے۔ بے شک، اسی لیے اسلام نے عورتوں کا مقام بلند کیا ہے پردے میں رکھ کر کے، لیکن آج افسوس ہے زیور بجنے کی آواز رہنے دو، آج ایسی آوازیں ہماری ماں بہنوں سے سننے کو ملتی ہیں، پائے جی ہیں رت جگہ کے رات، تو اس میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ میجود، تو نے مجھے ایک اولاد دیا تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے جوانی عطا فرمائی، اور آج تو نے اس کے نکاح کا موقع دیا، الہی تیرا شکر ہے۔ بے شک، رات میں قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کے خدا کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، لیکن پائے جی ہیں ڈھولک تو رات بھر گم کہیں، سونے کے تھالا میں جونا پروس، سونے کے تھالا میں جونا پروس، کیا بات بتاؤ مفتی صاحب، تھالا کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا، سونے کے کیل نہیں جوہا تھے حالی، اور سونے کے تھالا میں ہی جونا پروسا تھا، اور جونا کا ہم بڑھائے گے آج تک نہیں جان پائے، کتنی بڑی جھٹھن ہے، رات پوری بکواس میں گزار دیتی ہے۔ آ جاؤ آنگن میں اللہ مرے، آ جاؤ آنگن میں اللہ مرے، بتاؤ اللہ بلاوت اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب موسیٰ پیغمبر نے دعا مانگی تھی رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ کو دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، ہرگز موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ پیغمبر نہیں دیکھ سکتی، آنگن میں بلاوت، اتنی بڑی تہجد گزار کہ جگہ بلائے وہ آ جائے۔
اللہ کو دیکھنا، اللہ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں قیامت کے دن ہوگا، لیکن سب نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو قیامت کے دن کھلم کھلا دیکھیں گے۔ بے شک بے شک بے شک اب کیسے دیکھیں گے، اللہ کیسے دکھائے گا یہ اللہ ہی جانے، بے شک لیکن دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا، لیکن پیغمبر تھے، بضد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دیکھنا ہے تو طور پہاڑ پہ آؤ۔ گئے طور پہاڑ پہ، جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات نہیں اپنی صفت، جیسے ہمارے مولانا شفیق صاحب ہیں یا ناظم صاحب ہیں، تو ان کی جو دیکھ رہے ہو ان کی ذات ہے، اور ان کا مولانا ہونا، ان کا اچھا ہونا، ان کا نمازی ہونا، یہ سب ان کی صفت ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں بہت ہیں، اللہ کی ذات ایک اور صفات رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ سب اللہ کی صفتیں ہی تو ہیں۔ بے شک بے شک تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں میں سے ایک صفت کی سوئی کے نوک کے برابر ایک تجلی طور پہاڑ پر ڈالی تھی، سوئی کے نوک کے برابر، لیکن اس تجلی کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو قرآن میں فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو موسیٰ چت ہو کے گر گئے تھے، بے شک گر گئے، جلال نہیں تھام پائے، لیکن اس تجلی کو دیکھنے کا اثر ان کی آنکھوں میں یہ ہوا، اتنا جلال ان کی آنکھوں میں آ گیا کہ اس کے بعد اگر کوئی ان کی آنکھ کی طرف دیکھ لیتا تو دیکھنے والے کی آنکھ بہہ جاتی تھی، اللہ دیکھنے والے کی آنکھ ہی بہہ جاتی، اتنی صفت الہی کی تجلی کا اثر اس میں آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی ڈال لیا تھا، کئی لوگوں کی آنکھیں بہہ گئیں، تو سوچا اگر ایسے کھلی رکھوں گا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی آنکھیں جائیں، تو پٹی ڈال لیا۔ تو ان کی بیوی صفورہ، حضرت صفورہ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، کہنے لگے میرے پیارے شوہر موسیٰ، تم ہمیشہ اپنی آنکھوں پہ پٹی رکھتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا بتاؤ، کوئی شوہر اپن چہرہ بیوی سے چھپائے رہا ہے تو بیوی کا اچھا لگی؟ یا بیوی اپن منہ چھپائے رہا ہے شوہر سے تو شوہر کا اچھا لگی؟ بولو بھائی، لگا تھا سب لوگ کنوارے میں بیٹھے ہو، کہا ہو؟ ارے ایک انسانی فطرت ہے، شوہر بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو سکون ملتا، اور بیوی شوہر کے چہرے کو دیکھتی تو اسے سکون ملتا ہے۔ جی بے شک حضرت صفورہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آنکھوں سے پٹی ہٹا دو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں صفورہ اگر پٹی ہٹاؤں گا تم دیکھو گے تو میرے آنکھوں میں وہ جلال ہے صفت الہی کی زیارت کی کہ تمہاری آنکھیں بہہ جائیں گی۔ بے شک صفورہ کہتے ہیں میرے پیغمبر تم پٹی ہٹا دو میری آنکھیں بہہ جائے گوارا ہے، لیکن ان صفت الہی کی تجلی جو تمہارے آنکھوں میں اسے میں دیکھ کر رہوں گی۔ بے شک بے شک موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو صفورہ کھولنے جا رہا ہوں، تیار رہنا۔ کہاں کھولو؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پٹی کھولی تو جھٹ سے صفورہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیے، سوچی نہیں ایک ہی سے دیکھی جائے تو یک ہی جائے، ایک سے تو زندگی گزار لے بڑی چالو رہا ہے۔ ہاں ایسے ہاتھ رکھ لیا اور ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو حضرت صفورہ کی وہ آنکھ بہہ گئی۔ جب بہی لیکن صفت الہی کی تجلی کا وہ اثر صفورہ کے دل پر پڑا کہ زیارت کے لیے بےتاب ہو گئی، تو اس آنکھ سے ہاتھ ہٹا لیا کہ اس سے بھی دیکھ لو، اور اس سے دیکھا تو وہ آنکھ بھی بہہ گئی، صفورہ کی دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ لیکن یقین جانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو خوب دیکھتا ہے، بے شک بے اللہ سے شک کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حق اللہ کا وعدہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھلائی کرتا اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اللہ صفورہ کی حسرت کو دیکھ رہا تھا، اللہ کی محبت میں آنکھوں کو انہوں نے گنوا دیا، تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قادر ہے کہ اللہ نے پھر اپنی قدرت سے صفورہ کی آنکھوں کو واپس فرما بے دیا۔ شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بتاؤ وہ صفت الہی کی تجلی ایک سوئی کے نوک کے برابر تھی، نہیں دیکھ پائے، اور مہروے کہتے آنگن میں آ جاؤ اللہ مرے۔ بتاؤ یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ یاد ہے میری ماں بہنوں، اپنی زبان سے بولیا نہ بولو جس سے خدا ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو۔ بے شک
اچھی بولیاں بولو، اچھے کام کرو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو تاکہ تمہاری نسلیں اچھی ہوں، تمہارے گھر کے لوگ بھی اچھے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غوث اعظم کے محفل کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور جی اچھا، حضرت نے بلایا ہے، اب انہی کے اوپر ہماری خیریت بھی موقوف ہے، اب ان کی بات تو ماننا ضروری ہے۔ تو آپ لوگ راضی ہوں تو 10 منٹ صرف دیکھ کر کے بھی کچھ کہہ دیا جائے، جی بے شک۔ ورنہ پتہ چلے ہم تقریر کے لیے آپ غصہ بیٹھو، ایک جگہ سے تقریر ہوتا رہا ہے ختم کرے لاگے، تو ایک جگہ سے تقریر ہو رہی تھی تو لوگ گھبرا گئے، سنت بے ایک آدمی اٹھائی اس لاٹھی اور مولانا لنگ بڑھا۔ اب جب مولانا لاٹھی دیکھیں تو جہاں تقریر ہوئے رہی گیا، لیکن کہا بات بھیا، کہا بات، تو کہیں مولانا تم تقریر کو، تم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اوکا ڈھونڈے تھے جو تم کا بلائی لے کے آؤ۔ تو پتہ ہو کہ ہم تقریر کرو، آپ گھور کے ہمارے حافظ صاحب کو دیکھیں، ماں صاحب کو، بہرحال یہ ان کی محبت ہے۔